السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ سی ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ تک ادویات، گھریلو علاج اور غذاؤں کے بارے میں معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو سیلف میڈیکیشن کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ دوائیاں پوچھ کے کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مریض ہمیں خود بتاتے ہیں، تو اس کی مریض کے بتائے تک آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ تک شیئر کر رہے ہیں کہ لوگ کس طرح غلطیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی کوئی معالج ہوتا ہے اور وہ اپنے مریض کو تشخیص کرتا ہے، اس کے بعد یہ ادویات دیتا ہے۔ تشخیص پہلا کام ہے، ادروائز یہ کوئی حکیم ڈاکٹر جو ہومیوپیتھ نہ ہوتے، صرف میڈیکل اسٹور والے ہوتے، آپ علامت بتاتے اور وہ سرچ کر کے کمپیوٹر سے آپ کو دوا دے دیتے۔ تو پہلا کام تو تشخیص کا ہی کریں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بیماری، ایک مسئلہ ہے، تو اس کے لیے 20 دوائیں ہیں جن سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اب ہو بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ مثال کے طور پر آپ کو گلے کی خراش آئی، کسی نے آپ کو کہا کہ آپ ملٹھی کا وہ ٹکڑا لے کے چوس لیں، کسی نے شربت توس سے کہا، کسی نے کوئی اینٹی بائیوٹک بتا دی، کسی نے کف سیرپ بتا دی ہے، کسی نے اینٹی الرجک بتا دی، شاید آپ سب سے ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مسئلہ تھا اس سے اپنی کوئی کہیں بڑی دوائی تو نہیں لے رہی۔ اس میں سے ایک بہت اہم گروپ ہے آج کل کی دنیا میں اینٹی بائیوٹکس۔ تو اینٹی بائیوٹکس ہمارے جسم پر اثرات ایسا کم کر رہی ہیں، اور جراثیموں کی جو ریزسٹنس ہے، مزاحمت ہے ان ادویات کے خلاف، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو مجھے ایک پیشنٹ نے بتایا کہ ان کا بچہ ہے، ان کی وہ میڈیسن لیتے ہیں تو اس کو اس سیرپ سے آرام آ گیا، تو انہوں نے ہر دوسرے بندے کو وہی ریکمینڈ کرنا شروع کر دیا کہ جب آپ کو بچے کو گلا خراب ہوتا ہے تو آپ ایزتھرومائسین والا سیرپ لیں، وہ بہت اچھا ہے، بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایزتھرومائسین کو مثال بنا کر میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج کل جو چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، خاص طور پر جب کرونا تک کی اور نمونیا کے پیشنٹ ایڈمنٹ ہو جائے اور باقی ایسے مسائل ہیں، تو جو فزیشین معالج ہیں وہ اس وقت ریکمینڈ کر لیتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس اویلیبل میڈیسن جو ہیں باقی وہ اثر نہ کر رہی ہوں، تو ایک آپشن بچانا بھی تو ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے ہوتا ہے۔ یا اس کو ایسا ٹائیفائڈ جو میڈیسن سے ریزسٹنس ہو گیا، باقی کوئی میڈیسن عمل نہ دخل نہ ہو، اثر نہ کر رہی ہوں، تو ایزتھرومائسین تب دینی ہوتی ہے۔ اب یہ بات ایزتھرومائسین سے واقف مریض بھی ہے، میڈیکل اسٹور والا بھی ہے، ہر دوسرا بندہ بھی ہے، انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے والا معالج بھی ہے، لیکن آپ کا معالج بہتر جانتا ہے، آپ کا فارماسسٹ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اسے کیا صورتحال ہے، کب استعمال کرنا ہے، کب نہیں کرنا، اور اسے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو کوئی بھی دوا آپ دوسرے کو ریکمینڈ نہ کریں۔ پہلے کی ویڈیو سے میں بتا چکا ہوں کہ پریگننسی میں کون سی دوائی استعمال کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، لیکن یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ جی میرا شربت توس سے پلس ملٹھی ہے، اس سے مجھے بڑا آرام آیا ہے، آپ بھی لے لیں۔ تو ایک بندہ ہے وہ خود استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی مسز کو بھی کروا رہا ہے، تو ملٹھی تو حمل میں دینی نہیں ہوتی، تو اس کا الٹا اثر پڑے گا۔ میں ایک مریض کو جانتا ہوں، ایسے بہت بے تحاشا مریضوں کو جانتا ہوں کہ وہ کسی عطائی کے ہتھے چڑھے ہیں، وہ بیٹنی لان اور بیٹنی سول کی نامی اسٹیرائڈ میڈیسن، ان کو ہلکی سی کھانسی ہوئی، اگلے نے اس کو اسٹیرائڈ دے دیا، اور وہ تو دے کے عطائی چلا گیا، اور اس بندے نے زندگی کا معمول بنا لیا، اور اب وہ 15 20 30 سال بعد اس کی بلڈ پریشر، شوگر، ہر چیز آئی ہے، اور وزن بڑھ گیا اور اٹھا بیٹھا نہیں جاتا۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کو اسٹیرائڈ کی گولی عطائی لکھ کے دے گیا کہ میری دوا سے آرام نہ آئے تو رات کو آپ نے یہ گولی دے دینی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا یہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے ایک علامت تھی اور اب میں ٹھیک، مجھے وہ علامت نہیں رہی۔ دیکھیں، ہم اپنی بائک یا گاڑی ٹھیک کرواتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کی خرابی کا ہمیں پتہ لگے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے دوا چاہیے بھی ہے یا نہیں، اگر چاہیے تو کون سی چاہیے، اور کیا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں۔ جو ہمیں علامات آتی ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں علامات آئی ہیں، تو ہم اپنے اندر کے اعضاء کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ علامات چھپانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسٹیرائڈ میڈیسن علامات چھپا دیں گی، اور کچھ دوسری اینٹی بائیوٹکس اور باقی ادویات کا بے تحاشا استعمال جو ہے وہ آپ کی قوت مدافعت ڈسٹرب کرے گا۔ سر درد ہو رہا ہے، اب تو بس پیناڈال لے لی، میں نے کالپو لے لی، مجھے شدید درد تھا، میں نے ٹونوفلیکس پی لے لی۔ یہ ادویات، درد کی ادویات لے کر آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر کے سسٹم الارم بجا کے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے نہیں لے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو سر درد ہے، آپ اپنا چیک اپ کروائیں کہ آپ کو کیوں سر درد ہے۔ اور ہم پیناڈال کھا کے اس کو چھٹی کروا دیتے ہیں کہ مجھے سر درد کا آرام آ گیا، اور اسی پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہمیں سر درد تھا کیوں۔ اینٹی بائیوٹکس ہوں، پین کلر ہوں، اسٹیرائڈ ہوں، ہربل میڈیسن ہوں، آپ کے کیا وجہات ہوں، میں کہوں گا آپ کی خوراک اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا۔
آپ کے صورت حال کے مطابق آپ کا معالج، میرے ادویات اور علاج بالغذا کے نیوٹریشنسٹ، فزیشین، فارماسسٹ، آپ ہیلتھ ورکر، ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کریں، معالج سے مشورہ کریں اپنی کنڈیشن کے مطابق، اور فریکوینسی کا بھی اور فالو اپ کا بھی معالج سے پوچھا کریں۔ ایسی تجربہ ہوا ہے کہ بندے کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نسخہ ایسا لکھ دیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم ادویات لکھ کے دیتے ہیں، 6 مہینے بعد بندہ ملتا ہے، کہتا ہے 5 مہینے اچھے گزرے ہیں، اب سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت ہم سر پکڑ لیتے ہیں کہ وہ دوا تو ہم نے مہینے کے لیے ایڈوائز کی تھی اور پیشنٹ جو ہے وہ 5 مہینے کھا چکا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ کون سی چیز کب تک کھانی ہے۔ گھر میں سبزی پکے 2 دن ایک ہی سبزی، تو وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ تو پھر ادویات ہیں۔ مختصر یہ کہ اپنی ادویات کو سمجھیں کہ اس میڈیسن کو جب ہم لینے جاتے ہیں میڈیکل سٹور یا فارمیسی پہ، وہاں پہ لائسنس لگا ہوا ہے، وہاں پر کوالیفائڈ پرسن ہے، فارماسسٹ ہے، اب اس کی معلومات لے لیں۔ آپ اس چیز چکر میں نہ پڑیں کہ آپ نے ادویات لے لی اور ٹھیک ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ ادویات اور کریانہ کے آئٹم میں چینی، گڑ، شکر میں بہت فرق ہے۔ کسی بھی چیز کا بے تحاشا استعمال ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اپنی جو میڈیسن ہے اس کو کریانہ آئٹم بنا کے استعمال کرتے رہیں، بالکل نہ استعمال کریں۔ اور خاص طور پر اگر کوئی بندہ ضد میں ہے، وہ کہے کہ نہیں میں نے تو میرے سے نہیں ان چکروں میں پڑا جاتا، میں تو چیک اپ کے لیے نہیں جاتا، تو بھائی آپ نہ جاؤ۔ لیکن چھوٹے بچے، آپ کے بزرگ، بوڑھے، حاملہ خواتین، اس پہ اپنے تجربات اور اس پہ عطائی لوگوں کو ہاتھ صاف نہیں کرنے دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اگر اڈلٹ ہیں، نوجوان ہیں، تو آپ بھاگ کے چلے جائیں عطائیوں کے پاس، میں عطائیوں کی طرف آپ کو نہیں بھیج رہا، بچا رہا ہوں۔ لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آپ اگر ضد میں ہیں اور آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کی چلتی ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس گھر کے اختیارات ہیں، تو اگر آپ نے اپنا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئی ہیں تو اپنا نقصان کریں، لیکن خدا را اپنے بچوں پہ، حاملہ خواتین پہ اور بزرگوں کی صحت کے بارے میں لازمی خیال رکھیں۔ سنے سنا علاج پوچھ کے نہ دیں، ایسا نہ کیا کریں۔ میں نے دیکھا ہے گھروں میں کہ وہ ہماری آئی ڈراپس ہوتے ہیں، سٹیرلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر اس کو جب اوپن کرتے ہیں تو اس کا خاص ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے بعد جا کر آپ نے ان کو استعمال نہیں کرنا ہوتا۔ ہم آئی ڈراپس کی ایک ڈوز ڈالتے ہیں، اس کو بند کر کے رکھتے ہیں، 6 مہینے بعد کوئی پوچھتا ہے پڑوسی کہ آنکھوں کا کوئی ڈراپ پڑا ہے، آنکھیں خراب ہیں، ہم اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ نقصان کتنا کرے گا، اب یہ یوز کر بھی سکتے تھے یا نہیں۔ اس طرح اینٹی ریبیز ویکسین، کتے کاٹے کی ویکسین ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ ویکسین ہے کہ 5-10 اکٹھی شاپر بھر کے ہسپتال سے ہمیں دے دیں، ہم گھر لگواتے رہیں گے۔ ARV ہو، باقی ویکسین ہو، جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں، ایک ڈوز نکال لیتے ہیں، تو اکثر ویکسین ایسی ہیں کہ وہ 6 گھنٹے یا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ان باقی بھی اثر چھوڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ جہاں پر جو چیزیں کسی خاص ہیلتھ فیسیلٹی میں، خاص پوائنٹس پر، ویکسینیشن سینٹر پر آپ کو کہا جاتا ہے کتنے عرصے پہ دوبارہ جائیں، تو وہیں جائیں، کیونکہ وہاں پر جو ویکسین پڑی ہیں، ادویات پڑی ہیں، ان پہ خاص ٹمپریچر ہے اور خاص حالت میں رکھی گئی ہیں، اگر وہ فارماسسٹ کی سپرویژن میں پڑی ہوں گی۔ اگر آپ گھر پہ لے آئیں گے تو شاید آپ گھڑے میں ڈال دیں، جیسے یہاں پر دیکھا گیا نور پر تھل میں لوگ انسولین کو گھڑے میں ڈال دیتے ہیں، اور بہت ساری ادویات کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ ہمیں ادویات کو سٹور کرنے کا پتہ ہے، نہ ڈسپینسنگ کا پتہ ہے، نہ انڈیکیشن کا پتہ ہے، کب استعمال کرنی کب نہیں پتہ، وارننگ کا نہیں پتہ، کیا خیال کرنا ہے، عمل میں استعمال کرنی ہے کہ نہیں کرنی نہیں پتہ۔ تو اس لیے ڈوز کا نہیں پتہ کہ میں 2 گولیاں اکٹھیاں کھا رہا ہوں، تو جو چھوٹا بچہ ہے کیا وہ بھی 2 اکٹھیاں کھائے؟ تو سنی سنائی ادویات نہ دیں اور اس کو پروموٹ نہ کریں، سیلف میڈیکیشن کو روکنے کی کوشش کریں، تکے نہ لگائیں، عطائیت کے ہتھے نہ چڑھیں، عطائیوں سے مشورہ نہ لیں۔ یہ آپ تک ریکویسٹ پہنچانی تھی، امید ہے آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کی یہ مشہور اور اہم ویڈیوز دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔